بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الحظر والاباحہ، متفرق وہ چیزیں جو ایک مسلمان کے لیے جائز ہے اور ناجائز ہے۔ پچھلے منگل کو مسائل کی مجلس میں بات شروع ہوئی تھی حظر و اباحہ سے متعلق، اور مختصراً عرض کیا تھا کہ حظر کا کیا مطلب ہے اور اباحہ کا کیا مطلب ہے۔ ایک مسلمان کی اس دنیا کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے روزمرہ کے معاملات سے جڑی ہوئی ہے۔ بہت سارے کام کرنے کے ہیں، نہ کرنے کے ہیں، کھانے پینے کے ہیں، چیزوں کے استعمال کے ہیں، رشتوں کے ہیں، کاروبار اور تجارت کے ہیں۔ تو وہ چیزیں جو کہ منع ہے، ممنوع ہے، وہ حظر کہلاتے ہیں۔ حظر، حا ظا را۔ اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو جائز ہے، جس کی اجازت دی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، وہ اباحہ کہلاتے ہیں۔ اس کو مباح بھی کہتے ہیں۔ اس سے متعلق کچھ مسائل تو پچھلی مجلس میں عرض ہوئے، آپ کے ذہن میں ہوں گے۔ بڑے اہم مسائل تھے کہ سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال کا کیا حکم ہے، اسی طرح عاقل بالغ مرد عورت کے جسم پر جو زائد بال ہوتے ہیں ان کی صفائی ستھرائی سے متعلق، اسی طرح بڑوں کا نام لینا، خاص طور پہ ماں باپ کا بلا ضرورت، بغیر ضرورت کے لینا، اور اگر ضرورت کے وقت لینا پڑ جائے تو کیا حکم ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ آیا کہ کوئی بھی جاندار چیز، چاہے وہ موذی ہو، تکلیف دے رہی ہو، اس کو آگ میں جلا کر مارنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی عرض ہوا تھا کہ اگر دو جانب سے شرط طے ہو جائے کہ اگر آپ یہ کام کر لیں اور آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کو یہ ملے گا، اور اگر آپ ناکام ہو گئے تو آپ مجھے یہ دیں گے، تو یہ شرط لگانا، یہ آج کل کے جو معاملات عام ہیں، اس کو سٹہ جوا کہتے ہیں، اس سے متعلق بات آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ آج کتاب الحظر والاباحہ میں کچھ اور مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر دو شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں، اگر وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں الگ سے بیٹھ کر، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اپنی کوئی ذاتی بات کرنا چاہتے ہیں۔ اگر عمومی بات ہوتی تو اونچی آواز سے کرتے، مجمع میں بیٹھ کے کرتے، سب کے سامنے کرتے۔ لیکن دیکھیں، بعض چیزیں عقل سے جڑی ہوئی ہیں، عقل فیصلہ کرتی ہے۔ اب یہ پوری مسجد میں ہم ساتھی بیٹھے ہوئے، اور اس میں سے آپ دو ساتھی وہ وضو خانے میں کونے پر دو پتھروں میں جا کے بیٹھ جائے، کان قریب کر لیں، تو یہ کس بات پہ دلیل ہے کہ وہ آپس کی کوئی ایسی خاص پرسنل بات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پسند نہیں کریں گے کہ تیسرا کوئی آدمی اس میں شریک ہو جائے، یا اس کو کان لگا کر یا کسی بھی ذریعے سے سننے کی کوشش کر لے۔ تو اگر ایسے دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہو تو ایسے موقع پر ان کی بات کو سننا یا کان لگانا یا سننے کی کوشش کرنا یا ایسا کوئی ذریعہ استعمال کرنا کہ چلے ان کی آواز ہمیں آ جائے، یہ سب حرام، ناجائز اور گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ اس مرض اور اس عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ دو آدمی مشورہ کر رہے ہیں اور دیکھا کہ بھئی تو دیوار کے پیچھے ہو گئے، خاموشی سے کان لگا لیا کہ چلے بھئی ہم سن لیں کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں، یا دیکھا کہ یہ فون پہ بات کر رہے ہیں اور وہ اس کا اسپیکر اتفاق سے کھلا رہ گیا، تو چلو بھئی ذرا قریب رہ کر سن لیں کہ یہ کیا بات ہے۔ یہ ساری اخلاقی، روحانی بیماریاں ہیں دوستوں، اور بعض دفعہ یہ چیزیں محسوس ہوتی ہے، خاص طور پہ ہمارے یہاں کے ماحول میں۔ یہ کچھ ایسی کمزوریاں ہمارے اندر بنیاد میں پڑ گئی ہے کہ اب انسان کیا کرے۔ بعض دفعہ ہم مشورہ کرتے ہیں، کئی مسجد میں، صحن میں، گیٹ میں کوئی ساتھی آئے ہوتے ہیں، گزرنے والے موصوفہ کے قریب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ہوا ہے دوستو، میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں۔ اچھے خاصے لوگ ہوتے ہیں، وہ جوتے لے کر، ہاتھ میں لے کر تھوڑی دیر ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں، چلے سن لے جی مولوی صاحب کیا مشورہ کر رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ اور ایسا بھی ہوا کہ ٹوکنا پڑا کہ بھئی آپ اگر کوئی خدمت ہو تو فرمائے، ورنہ آپ تشریف لے جائیں۔ تو مقصد یہ کہ یہ چیزیں ہماری روحانی معاشرتی کمزوریاں بن گئی ہیں،
اور اس کو ختم کرنا یہ صرف یہ کہ کوئی اخلاقاً ضروری نہیں، شرعاً بھی ضروری ہے کہ ہم اس سے کلی طور پہ اجتناب کریں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور حدیث پاک میں اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے کہ اگر دو مسلمان آپس میں کوئی مشورے کی بات کر رہے ہوں اور تیسرا آدمی اس کو ان کے علم میں لائے بغیر سننے کی کوشش کر لے اور سن لے، تو ایسے سننے والے آدمی کے کان میں قیامت کے دن سیسا پلا کے ڈالا جائے گا۔ چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آج یہ ٹوہ میں لگنے کا جو مرض ہے، کسی کی بات سن لیں، یا کسی کا موبائل پڑا ہوا ہے وہ وضو کے لیے گئے ہوئے ہیں، یا وہ کسی کام سے نکل گئے اور ہمارے ہاتھ لگ گیا، چلو بھئی اب اس کے میسج جو ہے نا وہ چیک ہو رہے کہ اس میں ان باکس میں کیا کیا میسج آئے ہوئے۔ بعض لوگوں کے ہاتھوں میں یہ مرض لگ جاتا ہے کہ دوسروں کی چیزوں کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کے میسج پڑھ رہے ہیں، کال پڑھ رہے ہیں، کس کا آیا کیا آیا۔ یہ سب حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ کبیرہ ہے دوستو۔ آج یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں بہت بری طرح داخل ہو گئی۔ آپ کسی کی ذاتی زندگی کو پڑھ کر اگر اس سے باخبر ہونا چاہتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی کسی کی پردے کی بات کو معلوم کرنے کی کوشش کر لے اور اس میں کامیاب ہو جائے جس کو وہ نہیں بتانا چاہتا تھا، تو یہ آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب اس کی پردہ دری اللہ نہیں فرما دے۔ آج ہم ان چیزوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، پھر پریشان ہوتے۔ اس لیے یہ اخلاقی، معاشرتی، روحانی امراض ایک بیماری ہے۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہو کہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہ اس کا باقاعدہ علاج کرے، آج ہمیں اس کے لیے باقاعدہ اپنے آپ پر محنت کرنی پڑے گی کہ یہ امراض ہمارے اندر سے نکل جائے، ہم اس سے محفوظ ہو جائیں۔ یا اسی طریقے سے ایک ایسی زبان میں کوئی بات آپس میں کر رہا ہے کہ وہ سمجھا کہ بھائی شاید بھائی میں تو آپس کی بات کر رہا ہوں، یہ تیسرا آدمی جو ہے اس کو میری یہ زبان نہیں آتی، اتفاق سے آتی ہے، تو چلو بھائی میں نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، ان کو پتہ بھی نہیں ہے اور میں ان کی بات بھی سمجھ رہا ہوں، اس سے فائدہ لے رہا ہوں، اس سے لذت حاصل کر رہا ہوں، تو یہ سخت ناجائز اور منع ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چھپ کر کسی کی بات سننا یا سننے کی کوشش کرنا یا اس کے لیے کوئی ذریعہ اور طریقہ اختیار کرنا، یہ سب گناہ کبیرہ ہے اور ناجائز ہے، اس سے بچنا بہرحال ضروری ہے۔ اسی طریقے سے حظر والاباحہ میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے، اور اس کو بھی دیکھے جاننا آج کل گناہوں کا، فتنوں کا ماحول ہے۔ حدیث پاک میں مسلمان کو کچھ آداب بتائے گئے۔ فرمایا شوہر اور بیوی کی جو آپس کی باتیں ہیں، خاص طور پہ جو خاص موقع کی باتیں ہیں یا کوئی معاملہ پیش آیا، وہ اگر شوہر یا بیوی دونوں میں سے کسی کے سامنے بیان کرے گا تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر شوہر بیوی اپنی خاص باتیں کسی کے ساتھ بیان کر دیں، اس کو اس سے مطلع کر دے، تو ایسے بندے یا بندی پر اللہ کا غصہ اور غضب قیامت کے دن عروج پر ہوگا۔ کہ آپس کی باتیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو ہر سلیم الفطرت ایک باحیا انسان اس سے واقف ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی ایک ذاتی موقع کی باتیں یا خاص باتیں، حیا کی باتیں، پردے کی باتیں، ستر کی باتیں، وہ کسی اور کے ساتھ اس میں جو ہے مبتلا ہو جائے اور اس کو بتائے۔ نعوذ باللہ من ذالکم۔ یہ تو آج کل گناہوں کا، فتنوں کا دور چل رہا ہے۔ ایسی چیزوں کو ہم کیا کہہ کے ٹال دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے بڑا کلوز فرینڈ ہے، ہمارا بے تکلف ساتھی ہے، یا یہ کہ میں تو بس مذاق میں باتیں ہو گئی اور وہ جی ہو گئی۔ ہر چیز کو آج مذاق کہہ کر اور بے تکلفی کہہ کر ہم بنا دیتے ہیں، لیکن بڑے گناہ اپنے نامہ اعمال میں درج کرا دیتے ہیں۔ اس لیے ایسی باتیں خاص طور پہ جو حیا سے متعلق ہے، اپنی ذاتی ہے، گھر کی ہے، کمرے کی باتیں ہیں، وہ تو ایسا پردہ ہو کہ دل میں انسان کے پاس رہے اور دل میں دنیا سے چلا جائے۔ کسی اور کو اس سے مطلع کرنا، بتانا، یہ تو حیا اور غیرت کے خلاف ہے کہ ایسے موقع کی باتیں انسان کسی کے ساتھ شیئر کرے یا کسی کو بتائے۔ یہ تو آج مغربی دنیا وہ خنزیر، سور کھا کھا کے وہ جانور بنے ہوئے ہیں۔ وہ تو اس لیے کہ انہوں نے وہ حرام جانور استعمال کیا اور ان کے اندر وہی کیفیات پیدا ہو گئی، وہ پیدا ہو گئی۔ لہٰذا اب وہ اگر جو حرکتیں دنیا میں ہو رہی ہے وہ کر رہے ہیں اور وہ گناہ
آج عام کر کے دکھائے جاتے ہیں، سستا کر کے، مفت کر کے دکھائے جاتے ہیں. کھانے پینے کی چیزیں نہیں مل رہی آج، وہ مشکل ہے، لیکن آپ غور کریں یہ چیزیں جو ہے اس کے پیکیجز ہوتے ہیں، پورے پورے رات کے مفت پیکیج ہیں. سوال یہ کہ یہ پیکیج دن میں کیوں نہیں دیے جاتے، رات میں دیے جا رہے. ایک مسلمان غریب ملک جہاں آج کے ایک شخص کو دودھ لانے کے لیے مشکل ہوئے، اس کو انٹرنیٹ کے فری پیکیجز کون دے رہا ہے اور کیسے دے رہا ہے؟ بے حیائی اندر ڈال دی جائے، اور جب بے حیائی آئے گی انسان اور حیوان برابر ہو جائے گا، یہ ایک درجے میں آ جائیں گے، پھر انسان کا ایمان، ساری چیزیں آج رخصت ہو گئی. آج کیا وجہ ہے کہ ہر کافر ہم سے کھلواڑ کر رہا ہے، جس کا دل چاہتا ہے آ کے ہماری گردن دبا لیتا ہے، دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے، آنکھیں نکالتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے ہم نے ان کو ایسی چیزیں دکھا دی ہے، ہاتھ میں پکڑا دیے، یہ ڈراموں کے اور فلموں کے ان چیزوں کے شوقین بن گئے. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگوں، اپنی حیا کی حفاظت کی آج بہت بڑی ضرورت ہے. ہمارے نوجوان بچے بچیاں، ان کی ایسی ذہنی تربیت ہو، جب ان کی شادی کا وقت آئے ان کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو تیار کریں، ان کو وہ ماحول دیں کہ ان کو آنے والی زندگی کے نشیب و فراز کا علم ہو جائے کہ یہ زندگی کیسے گزارنی. اسی طریقے سے الحظر والاباحہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ مزاح، بے تکلفی یا مذاق حدود میں رہتے ہوئے بالکل کر سکتا ہے، اور یہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے مختلف مواقع پر آپ نے صحابہ کے ساتھ، ایک بوڑھی عورت کے ساتھ آپ نے مزاح بھی فرمایا، ایسا کلمہ بولا جو ذو معنی تھا. تو یہ تلطف کا اظہار، دل لگی کا، خوش دلی کا، یہ منع نہیں ہے، یہ تو قابل تعریف ہے. ایک مسلمان کو بالکل سوکھا خشکا نہیں ہونا چاہیے کہ ہر وقت جو ہے چہرہ جو ہے باسی بینگن کی طرح بنایا ہوا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے. لیکن یہ کہ مذاق ہو، مزاح ہو، بے تکلفی ہو، وہ اس حد کے اندر ہو جو تکلیف میں نہ جائے، تکلیف کے دائرے کے اندر داخل نہ ہو. آپ کسی کے ساتھ مذاق تو کر رہے ہیں لیکن وہ مذاق اس کو تکلیف دے رہا ہے. یا جیسے بعض دفعہ دیکھا ہو کوئی کسی کو گدگداتا ہے، گدگدی کرتا ہے، اس میں ہم مبالغہ کر جاتے ہیں، وہ بیچارہ بے چین ہو کے کھڑا ہو کے چھلانگ مار دیتا ہے، کبھی کسی چیز سے ٹکرا جاتا ہے، ہم اس کو مذاق کا عنوان دے. اب دیکھیں وہ چیز تکلیف کے حد میں چلی گئی، وہ منع ہے. ہاں اگر بے تکلف ساتھی ہو، بے تکلفی کے ساتھ بات چیت ہو، اور جس میں خدا نخواستہ کوئی گناہ کی، گالی کی اور غیر اخلاقی بات نہ ہو، تو ایسا مذاق تو قابل تعریف ہے، بالکل انسان کو کرنا چاہیے. لیکن آج معاملہ الگ ہے. آج اگر آپ غور کریں، ایک چیز معاشرے میں بہت، ہر تیسرا آدمی اس میں مبتلا ہے، اس کو پرینک کہتے ہیں، ہے نا؟ یہ پرینک کتنا عام ہو گیا. راستے میں جاتے ہوئے مذاق ہو رہا ہے، کسی کے آفس جا کے مذاق ہو رہا ہے، کوئی کس ترتیب پہ کر رہا ہے. اور ان لوگوں سے اگر پوچھا جائے، وہ کہتے ہیں ہم لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لانا چاہتے ہیں. یہ قوم بہت پریشان ہے، ہم ان پر مسکراہٹ لانا چاہتے. اس مسکراہٹ کے لیے اس کو پہلے آدھا گھنٹہ اور پریشان کرتے، اس میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، اس میں غلط بیانی بھی ہوتی ہے، اس میں کسی حادثے کا رنگ بھی دے دیا جاتا ہے، اذیت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. 15-20 منٹ اس بیچارے کے ساتھ بہت کھیل ہوتا ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے، کبھی گالم گلوچ کر لیتا ہے، پھر کہتے ہیں وہ دیکھو وہ میں نے کیمرہ لگایا تھا، میں تو آپ کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں. سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں دوستو. پرینک کے نام پر جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، غلط بیانی بھی ہوتی ہے، اذیت بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے. پھر سب سے بڑھ کر آپ ایک آدمی کو محفوظ کر رہے ہو، اس کی ویڈیو بنا رہے ہو، اس سے پوچھے بغیر. اگر میں یہاں بیٹھا ہوں اور کوئی اس کونے میں موبائل پکڑ کے میری تصویر لے اور میں اس کو ناجائز حرام کہتا ہوں، منع کہتا ہوں، کسی نے لے لی تو میں تو اس سے بری ہوں، لیکن اس کے گردن پہ تو گناہ آئے گا اس کا. اس نے کیسے لی، کیوں لی؟ تو آج یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اور بس اس کو کہہ دیا کہ بھئی یہ تو ایک پرینک ہو رہا ہے، ایک مذاق ہو رہا ہے. تو یہ مذاق کے نام پر جو ہے بہت سارے گناہوں کا ایک مجموعہ جمع ہو جاتا ہے، تکلیف کا باعث ہے، اذیت کا باعث ہے. آج ان ساری باتوں پہ غور و خوض کرنے کی بہت ضرورت ہے اور رہنمائی کی ضرورت ہے.
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر کچھ کہیں، سمجھائیں، وضاحت کریں تو کہا جائے گا کہ بھئی ان کے پاس سوائے لفظ حرام کے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہ ہمیں ہنسنے دیتے ہیں، نہ کھیلنے دیتے ہیں، نہ خوشی منانے دیتے ہیں۔ تو امت کو وہ خوشی آج اصل میں سکھائی جاتی ہے جو خوشی سراسر اللہ کی نافرمانی پر مبنی ہے۔ ہم جھوٹ بول کر کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ کسی کو تکلیف اذیت دے کے کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ان باتوں میں احتیاط کی بڑی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی لکھا، اور یہ تو ہر مسلمان اس سے واقف ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے، کہ اگر دنیا میں کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، یا خدا نخواستہ کوئی اچانک حادثہ ہو جائے، تو چاہے وہ کیسا ہی ہو، کسی بھی موقع پر ایک مسلمان کے لیے رواں نہیں، جائز نہیں کہ وہ اس تکلیف اور مصیبت کا احساس کر کے اپنے لیے موت کی تمنا کر لے، اپنے آپ کو کوس لے، اپنے آپ کو بد دعا دے دے۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے، اچانک کوئی تکلیف آ گئی، حادثہ آ گیا، اور خاص طور پہ اس میں مستورات تو بہت زیادہ کمزور ہیں، تو فوراً جو ہے بس اس کو دیکھ کر کے کوئی بد دعائی یا کلمات کہہ دی اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو، شوہر کو یا گھر والوں کو، پھر بعد میں دماغ میں آتا ہے کہ وہ کتنا غلط ہو گیا، اب غلط ہو گیا، یا اپنی موت کی تمنا کر لی۔ یہ سب چیزیں دین اسلام میں منع ہے، حرام ہے۔ یہ صبر کے اتنے جو فضائل آتے ہیں تو یہ کس موقع کے لیے ہے؟ اگر ایک مسلمان تکلیف کے موقع پر اپنے آپ کو بد دعا دے رہا ہے تو اس نے صبر کو سمجھا ہی نہیں ہے آج تک، تو صبر کے فضائل کیسے ملیں گے؟ تو خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ، تکلیف، آزمائش آ جائے، انسان صبر کا استحضار کرے، فوراً دماغ میں لے آئے کہ یہ وہ گھڑی دنیا میں مجھ پہ اب آ گئی ہے کہ مجھے دین کے اس رکن صبر پہ عمل کرنا ہے۔ اور صبر وہ واحد عمل ہے، اس دن طلبہ سے بات ہو رہی تھی، میں نے عرض کیا پورا قرآن کریم، میں نے عرض کیا آپ دیکھ لیں پورا قرآن، کسی عمل کے بارے میں بغیر حساب نہیں آیا۔ صبر کے لیے فرمایا انما یوفی الصابرین اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والے کو قیامت کے دن اللہ پاک بے حساب اجر دیں گے۔ جس کو اللہ بے حساب فرما رہے ہیں وہ اجر کتنا زیادہ ہوگا، اس لیے صبر کا استحضار رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ الحظر والاباحہ میں یہ ہے کہ بعض وہ چیزیں ہیں جو ہم وقت گزاری کے لیے کھیل کھیلتے ہیں اور اس سے تھوڑی سی تفریح حاصل کرتے ہیں۔ اس میں یاد رکھیں کہ کوئی ایسا کھیل کھیلنا کہ جس میں شرعاً کوئی قباحت نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، جس میں نمازوں کا وقت ضائع نہ ہو، جس میں کوئی ناجائز شرط نہ ہو، سٹہ جوا نہ ہو، تو وہ صحیح ہے، جائز ہے۔ لیکن بعض چیزیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمائی، فقہاء نے خاص طور پہ اس کا نام لکھا کہ بھئی وہ صحیح نہیں ہے، اس سے بچے، جیسے کہ تاش وغیرہ کھیلنا ہے۔ اب یہ جو تاش کے پتے ہوتے ہیں اس کے مختلف نام یہاں پر بھی لکھے ہیں، چوسر ہے اور دوسرا ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو یہ ایک ایسا کھیل ہے کہ جس کو منع لکھا فقہاء نے کہ یہ بہر صورت انسان کو نہیں کھیلنا چاہیے، اس سے انسان کو کلی طور پہ اجتناب کرنا چاہیے، یہ کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہے۔ ہاں عام دوسرے کھیل ہیں جیسے لوڈو ہے یا کیرم بورڈ ہے یا کرکٹ ہے، ہاکی ہے، فٹ بال ہے، اگر ایسے کھیل انسان کھیلتا ہے یا اور ذہنی اس کے کھیل ہیں، لیکن بشرطے کہ اس سے انسان کا وقت ضائع نہ ہو۔ آج کل نوجوانوں کو ایک چیز پکڑا دی گئی ہے پب جی گیم کے نام سے، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بچوں کے پاس ہوتے ہیں اور 2 4 8 اس میں مل جاتے ہیں، جو جیسے سنا ہے یہاں سے بھی وہاں سے بھی، کچھ باقاعدہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے اور اس میں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، بولتے ہیں بھئی آپ یہاں سے جاؤ، وہ وہاں سے جائے، یہ یہاں سے جائے۔ اور یہ پب جی گیم جو ہے وہ ساری رات بچے جو ہے اس میں مبتلا ہو چکے ہیں، وہ مشغول ہو چکے ہیں۔ ماں باپ بول کے تھک گئے لیکن وہ بچے قابو میں نہیں آ رہے۔ تعلیم گاہیں تو پہلے سے بند ہو گئی ہے، وہ تو سال ہمارا چلا گیا بچوں کا، اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ وہ بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہ چیزیں پکڑی ہوئی ہیں ان کو، اور یہ پب جی گیم پر ان کو لگا دیا گیا کہ بھئی یہ آپ کھیلیں، اس میں کیا کرنا ہے، اس میں آپ نے دشمن کو مارنا ہے۔ ویسے مسلمان جہاد کا نام لے تو خیر نہیں ہے، اس کی زبردست پٹائی ہے۔ شاید ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ذہن میں بٹھا دیا جائے گا کہ جہاد اس پب جی گیم میں کھیلنا ہے، بس یہی والا جہاد ہے، وہ اصل والے کی نام نہیں لینا ہے، اس سے بچانا اپنے آپ کو۔ تو دیکھیں یہ ضیاع وقت ہے۔ اب یہ بچے رات کو کھیلتے ہیں، پھر فجر گئی، سب گیا، سب کچھ فوت ہو گیا۔
تو یہ ضیاع وقت پر مبنی ہے اور ضیاع صحت پر مبنی ہے. اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہے اس سے، بہت سارے نقصانات ہیں اس کے، حادثات ہوتے ہیں اس کے اندر. تو ایسے ہر قسم کے کھیل سے اجتناب کرنا ضروری ہے اور اپنے بچوں کو بھی اس سے بچانا بہرحال ضروری ہے. اور بھی کچھ مسائل ہیں انشاءاللہ وہ آئندہ مجلس میں. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم